الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ اس پیکر جمال اور منبع برکات کو اپنے گاؤں لے جانے سے پہلے بیت اللہ میں لے جاؤں۔ سو وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سیدھی صحن کعبہ میں گئی۔ حلیمہ نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا دوں۔ وہ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کے قریب لے گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود کعبہ کی دیوار سے باہر نکل آیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک چوم لیے۔ حلیمہ فرط مسرت سے عالم حیرت میں گم ہو گئی۔ واپسی پر بھی بنو سعد کی باقی خواتین نے حلیمہ کے انتظار کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ اپنے اپنے بچے لے کر روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی اونٹنی اتنی کمزور اور سست رفتار ہے کہ اسے ساتھ لے کر چلنا بہت بڑا دشوار ہوگا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث نے اپنے بچوں سمیت دونوں سوار ہوئے اور منزل کی جانب چل پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں، جو ہی میں نے اس پیکر حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اونٹنی نے اسی وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے شکرانے کے طور پر 3 سجدے ادا کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چل پڑی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک چونک پڑے، دیکھا کہ زمین اونٹنے کے لیے سمٹتی جا رہی ہے اور وہ فراٹیں برتی ہوئی صحرائے عظیم کو اس طرح عبور کر رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنے کے جسم پر بھی نکھار آ گیا ہے، رفتار کے ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی ہے، اور وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اب گوشت پوست سے آراستہ ہو گئی ہے۔ اس میں دبلا پن نہیں رہا، بلکہ فربی کی ایک متناسب طے نے اسے سڈول اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ حیرت و مسرت سے اچھل پڑے اور بڑی محبت و عقیدت سے اپنی گود میں لیٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور لب یوں گویا ہوئے کہ یہ سب اس وجود مسعود کی برکت ہے، اس کی عظمت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وگرنہ ہماری مریل اونٹنی بھی میں اتنی تاب و تواں کہاں تھی کہ اس بے دردی سے صحرا کا سینہ رونتے اور اس کی وسعت کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ تو اپنے آپ ہی سے بیزار تھی، اس سے یہ شاہانہ رفتار اس پیکر حسن کی برکت نے عطا کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام خواتین کو پیچھے چھوڑ دیا اور باد صبا کے جھونکے کی طرح فراٹیں برتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ وہ جو پہلے سے روانہ تھیں اس باد رفتار کو دیکھتی ہی رہ گئیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پیچھے سے بولی، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ بہت تیز رفتار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدلا ہے۔ اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہے گویا تو نے اس میں بجلیاں بھر دی ہیں۔ خواتین نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ اس بچے کی برکات کا ظہور ہے جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں، اور میں نے اسے مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔
میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہوں کہ یہ شہ خوباں میرے حصے میں آیا ہے۔ میں نے عزت و کرامت کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ حلیمہ نے فخر و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ وہ عورتیں غم سے بجھ گئیں اور اپنی محرومی پر کفِ افسوس ملنے لگیں۔ حلیمہ اپنی مسکینی اور عاجزی کے باعث بازی جیت گئی تھی۔ اس کی روح سے گویا یہ آواز آ رہی تھی، میرے پریتم جیسا اور نہ کوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا بیان ہے، اس موقع پر میں نے محسوس کیا کہ بعض عورتوں میں حسد کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ تمام خواتین موت دیکھتی رہ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنی سواری باد بہاری کے ساتھ کوسوں دور نکل گئی اور ان سے کہیں پہلے اپنے دیس جا پہنچی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔